محرم الحرام کا باعظمت پرنور مہینہ جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، آج ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ کل کی جو تاریخ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ عاشورے کا دن ہوگا۔ عاشورے کے دن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عاشورے کا دن اور اس کی پہچان صرف کربلا سے نہیں بلکہ حضرت آدم سے عاشورے کی فضیلت ثابت ہے۔ بہت سارے نبیین کی نسبت عاشورے سے جڑا ہے، بہت سارے بزرگان دین کی نسبت عاشورے سے جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ میرے نبی کی بھی نسبت عاشورے سے جڑا ہے۔ اس لیے عاشورے کا دن ہمیں اور آپ کو جب ملے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس احتیاط کے ساتھ عاشورے کا دن گزاریں کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام کی بھی خوشنودی ہمیں مل جائے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ عاشورے کے دن کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں تو آقا حسین پاک کی محبت اور ان کی یاد اور ان کی شہادت کی تاریخ کو یاد کر کے ہم عاشورے کی تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات، حسین کا مقام، حسین کا مرتبہ، حسین کی عظمت یہ اتنا عظیم الشان ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے میرے آقا حسین کا کہ ہم اور آپ حسین سے محبت کریں تو کون سی بڑی بات ہے کہ حسین کی ذات وہ ہے جس سے میرے نبی نے محبت کی ہے۔ حسین کی ذات وہ ہے جس سے پروردگار نے محبت کیا ہے۔ اور کہنے والے نے اپنے انداز میں کہا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے جو نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے جو نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ اور اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا ٹکڑا حسین ہے۔ وہ حسین جن کی صبر کا جواب نہیں، دنیا کے تمام صابروں کے صبر کو ایک پلے پہ رکھ دو، حسین کا صبر ایک پلے پہ رکھ دو۔ حسین کا صبر تمام صابروں کے صبر میں ممتاز نظر آئے گا۔ تھوڑا سا ذہن کو قریب کریں، میں کوشش کر رہا ہوں حسین کی عظمت آپ کے درمیان رکھوں۔ حسین کی عظمت دیکھیے، آج دنیا حیران ہے، آج دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ بڑے سے بڑا رستم زمانہ ہوتا تو وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولادوں کا قتل برداشت نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا بہادر ہوتا
تو وہ بھی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی جوانی کو قربان ہوتے نہیں دیکھ سکتا. بڑے سے بڑا دلیر ہوتا تو وہ بھی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی اولادوں کا بھوک اور پیاس دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا طاقتور بھی ہوتا تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کنبے کا لٹنا برداشت نہیں کر سکتا. مگر اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیری رفعت کو سلام، اے حسین تیرے قدموں کو سلام. آج دنیا حیرت میں ہے کہ وہ ہمت آپ کو کہاں سے ملی، وہ طاقت آپ کو کہاں سے ملی، وہ قوت آپ کو کہاں سے ملی. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت علی اصغر کے حلقوم پر تیر پیوست ہو رہا ہے، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا جوان بیٹا علی اکبر کٹ رہا ہے، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت اولو محمد کا بھاگ پر لٹ رہا ہے، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت عباس علمبردار کا بازو کاٹ دیا گیا ہے، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت امام حسن کی نشانی قاسم شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولادوں کے اوپر ظالموں نے پانی بند کر دی ہے، لیکن آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت حر بن ریاحی شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے سعید ابن قیم کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت حبیب ابن مظاہر کا گردن کٹ چکا ہے، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ کی نگاہوں کے سامنے مسلم ابن اوسجا شہید ہو گئے ہیں، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین تیری ہمت کو سلام کہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد خیمہ اطہر کو لوٹ لیا جائے گا، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد سیدہ سکینہ کے گال پر ظالم تماچے رسید کریں گے، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی جائے گی، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، ہتھکڑیاں ڈال دی جائیں گی، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کو اونٹ کے ننگے پشت پر بٹھایا جائے گا، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آپ جانتے تھے کہ آپ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جائے گا، مگر آپ کے قدم مبارک میں جنبش نہیں ہے. اے حسین آج دنیا حیرت میں ہے، آج دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آپ کے قدم مبارک کو وہ طاقت کہاں سے ملی، وہ ہمت کہاں سے ملی، وہ توانائی کہاں سے ملی، وہ استقلال کہاں سے پیدا ہوا. تو کربلا کی زمین سے آواز آتی ہے، نادان حسین کی پرورش کسی دنیا دار کے گھر میں نہیں، مدینے کے تاجدار کے گھر میں ہوئی ہے. حسین کی پرورش کو دیکھ، کسی دنیا دار کے گھر میں حسین کی پرورش نہیں ہوئی، مدینے کے تاجدار کے گھر میں حسین کی پرورش ہوئی.
नाना के गोद में बचड़ कर हुसैन की परवरिश हुई है, नाना की पुष्ट पर सवार होकर हुसैन की परवरिश हुई है, नाना के कांधे पे सवार होकर हुसैन की परवरिश हुई है। मेरे आका हुसैन ज़हन दे रहे हैं, मैं नाना के कंधे पर सवार था। जरा सा देख, जब मैं नाना के कंधे पर सवार था तो अबू बकर ने देख कर कहा था कितनी अच्छी सवारी है, कितनी प्यारी सवारी है। तो मेरे नाना ने मुस्कुरा करके कहा था, ए अबू बकर ये क्यों नहीं देखते कि सवार कितना अच्छा है, सवार कितना लाजवाब है, सवार कितना हसीन है। ए अबू बकर, अगर सवारी रसूल है तो सवार नवासाए रसूल है, सवार नवासाए रसूल है। ए अबू बकर देखो मेरे कंधे पर सवार कौन है, सवार हुसैन है। हुसैन नबी के कंधे पर बैठे हुए हैं और हुसैन का कदम वहां है जहां मेरे मुस्तफा का दिल है, कदम वहां है जहां मेरे नबी का दिल है। गोया हुसैन का कदम कल्बे रसूल से मस हो रहा है, हुसैन का कदम कल्बे रसूल से टच हो रहा है। मैंने कहा मेरे इमाम, मैं समझ गया कि दुनिया के कदमों को ताकत दुनियावी मादियात से मिला करती है और हुसैन के कदम को ताकत कल्बे रसूल से मिला है, कल्बे रसूल से वो हुसैन जिनको ताकत तो मेरे नबी ने अता की। करबला के लिए आका हुसैन को मेरे नबी ने बचपने से तैयार किया, बचपने से मेरे नबी ने तैयार किया कि मेरे नबी की नजर देख रही कि करबला के मैदान में फिरौन की शक्ल में यजीदी भी होंगे,